الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار سامعین، میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے حضرت ابراہیم پر آنے والا دوسرا امتحان، اس کا ذکر کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان میں سے جن پہلوؤں پہ بات ہو اس کے بعد اللہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا کام شروع کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر یہی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے انسان اپنے قریبیوں کو ڈرائے، اپنے ارد گرد، اپنے گھر والے، اپنے قوم والے، رشتہ دار۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے تبلیغ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطریق اولا یہ حکم تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایک مشرک، اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مجاور تھا جو بتوں کے بیچنے کا اور معبودوں کے بیچنے کا کاروبار کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت کو حکم کیا، حضرت نے اپنے باپ کے سامنے ساری تقریر کی جو ہم نے ماقبل بیان کر چکے ہیں۔ اب اپنے دوستوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ کچھ تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے چند بیانات، اور پھر بادشاہ کے ساتھ کچھ مکالمہ جس کا تذکرہ ہوا وہ نقل کروں گا، اور اس میں جزوی طور پر ایک بہت بڑا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ اور قوم سے ٹکر لینے کے بعد بادشاہ سے بھی ٹکر لے لی۔ تو اس کی مزید میں وضاحت اپنے مقام پہ کروں گا۔ اب دیکھنا کہ حضرت نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو آئیے بات قرآن مجید کی طرف چلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ میرے دوستو بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میرے اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا، اور حضرت ابراہیم کا ایک بیان اور تقریر نقل کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرو تو آؤ میں اللہ تم کو بتاتا ہوں۔ قرآن سننے والے لوگوں، کیا فرمایا؟ ارشاد خداوندی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لقومی، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ،
اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقو، اور اسی اللہ کریم سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اسی کی عبادت میں لگ جاؤ تو دنیا بھی تمہاری جنت بن جائے گی اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ میرے دوستوں بھائیو، دنیا کیسے جنت بنے گی؟ وہ یہ کہ انسان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جب جس کسی کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، کسی کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میرے دوستوں بھائیوں کوئی درباروں کے چکر لگا رہا ہے، کوئی مزاروں کے چکر لگا رہا ہے، کوئی جہلی عاملوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی جھوٹے ملاؤں اور پیروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ جب میرے دوستو بھائیو دل کے اندر اللہ کی توحید نہ ہو، جب دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ دلی محبت اور یقین اور اطمینان نہ ہو، پھر رب کو چھوڑ کر انسان دنیا کے مختلف موقعوں پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی اپنی قوم کو اچھے انداز سے پیار محبت سے کہا۔ تو یہاں یاد رکھیے دوستو بھائیو، جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پیغمبر اور نبی اور رسول آئے، سب کی دعوت کا مثبت پہلو تھا، منفی پہلو کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جیسا کہ آپ حضرات سن چکے ہیں، حضرت ابراہیم نے وہاں پہلے باپ کو تبلیغ کی تو یہی بات کی، ابا جان جن مورتیوں کے سامنے آپ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، فرمایا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آئیے قرآن مجید کا یہ مقام دیکھیے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا۔ حضرت فرماتے ہیں اے میری قوم والو، تم اللہ کریم کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت میں لگے ہو، انہیں اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہو، انہیں اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو، انہیں اپنے نفع نقصان کا عزت و ذلت کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو سارے کی ساری بات جو ہے وَتَخْلُقُونَ إِفْقًا، تم یہ باتیں کر کے، یہ نظر و نیازیں دے کر، یہ منتیں منوتیاں دے کر، شرک کر کے وَتَخْلُقُونَ إِفْقًا، تم سب کا سب جھوٹ کھڑ رہے ہو کہ ان کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے میرے دوستو بھائیو، یہ کوئی اپنی مٹی کی بنائی ہوئی مورتیاں جو تھی انہیں کے سامنے جھک جاتے، نہیں، ظاہری طور پہ تو وہ پتھر اور مٹی کی بنائی ہوئی مورتیاں ہوتی، وہ صورتیں ہوتی، لیکن وہ صورتیں شیطان کے کہنے پہ انہوں نے پہلیاں امتوں کے انبیاء اور نیک لوگوں کی صورتیں اور شکلیں بنائیں۔
تو انہی کی طرف جھکتے تھے اور دل میں خیال کرتے کہ ہمارے الہ اور معبود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو بھی مشرک ہوتا ہے اس کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ بڑا خدا تو ایک ہے، یہ جو نیچے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی روزی رساں ہے، کوئی اولاد رساں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، لہذا بڑے بڑے کام اللہ کریم کرتے ہیں اور یہ چھوٹے کام ہمارے یہ بت اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیان چلاتے ہوئے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو اپنا رزق کا مالک سمجھتے ہیں، تو فرمایا لا یملکون لکم رزقنا، کہ وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے لیے عزت و ذلت کے مالک نہیں ہے، ساری باتوں کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے دوستوں بھائیو، عزت و ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، جسے بادشاہ سے گدھا بنا دے، کسی کو گدھا سے بادشاہ بنا دے، یہ سارے کے سارے خزانے کس کے؟ یہ سارے کے سارے خزانے اللہ رب العالمین کے ہیں، روزی کے بھی خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اے میری قوم والو تم اپنی روزی اللہ کے دربار سے تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی خیال کرو الیہ ترجعون، تم اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، میں نے مختصر یہاں ایک چند آیات کے اندر حضرت کے ابراہیم علیہ السلام کا بیان قوم کے ساتھ بیان کیا، اور اگر کوئی اور کئی مقام دیکھے جائیں تو میں مختلف قسم کی اگر سیریں کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ مختصراً قرآن مجید کا ایک مقام نقل کر کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والا سب سے بڑا امتحان تھا اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو اور ان کے قصے کو اور ان کی سیرت کو ان پر بیان کرو، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا دوستو بھائیو، مشرکین مکہ یہی خیال کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ بتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو چند آیات میں اللہ نے یہاں بیان کیا، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون،
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ حضرت ابراہیم نے والد اور قوم کو دونوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو انہی کی عبادت کر رہے ہیں اور انہی کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، انہی کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں؟ اے میرے دوستو بھائیو، منت کر کے ہاتھ جوڑ کے ان دوستوں سے کہتا ہوں جو قبروں اور مزاروں والوں کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے اوزاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مشرکین کو کہا تھا کہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ کیا تمہاری بات سنتے ہیں؟ میں بھی یہی کہتا ہوں دوستو، وہ بات نہیں سنتے ہیں مورتیاں تو یہ بھی قبر والے بھی مردہ ہیں، یہ بھی بات نہیں سنتے، تم ان کو پکارتے ہو۔ انظر حالنا واسمع قالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہو۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا قرآن یہی کہتا ہے کہ نہیں سنتے، مرنے والے مردے نہیں سنتے۔ آگے دوسری بات کی او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ بتوں کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کی صورت اور جن کی شکل بنا رکھی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو میرے دوستوں بھائیوں آج کے مشرکین سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک نہ کریں، قبروں مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، ان کو پکارنا چھوڑ دیں، ان سے اپنے نفع نقصان کی تمام امیدیں ہیں تمام اور جو امیدیں تم نے باندھ رکھی ہیں سب کو ختم کرو، ساری کی ساری نظریں لگاؤ تو اللہ رب العالمین کی طرف لگاؤ۔ تو بہرحال کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا انا كذلك يفعلون۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب جواب نہیں دیا تو یہی کہنے لگے ہم تو اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پہ اور انہی باتوں پہ پایا، لہذا ہم اپنے باپ دادا کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عجیب انداز میں جواب دیا، اے میرے باپ میری قوم والو، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن کی عبادت کرو ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کیا تم کس طریقے سے کس دلیل سے عبادت کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستو بھائیو، یہ بات قوم اور باپ کے ساتھ، اور میں نے پہلے بھی قرآن کا مقام نقل کیا سورۃ العنکبوت کا کہ وہاں قوم سے مخاطب ہوئے، بات چلتی چلتی ختم نہیں ہوئی۔ میرے دوستو بھائیو، کیسی بات ابھری،
کہ پہلے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی حویلی چھوڑنے کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکلے اور پھر اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں واضح و نصیحت تبلیغ شروع کر دی۔ اور کتنا عرصہ کی میرے دوستو بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت کی عمر اس وقت 75 سال تھی۔ علماء نے لکھا یہ سارا زمانہ 40 سال کے بعد 50 60 اور 70 یعنی 35 سال تک تبلیغ اپنے علاقے میں کرتے رہے۔ تو جب قوم سے واپس کے بعد قوم سے مختلف مقامات پر مناظر ہوئے، بازاروں میں بھی ہوئے، مزاروں پہ بھی مناظرے ہوئے، اور اسی طریقے سے محفلوں میں، مجالس میں ایک ایک کر کو، دو دو کے کر کو سب کو تبلیغ و نصیحت حضرت نے کی۔ انتہا درجے کی تبلیغ کرنے کے بعد بہت معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ سے مکالمہ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی منظر کھینچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے والد اور قوم کے بعد بادشاہ سے ٹکر لے لی۔ وہ ٹکر یہ تھی کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف علم تارا، اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا اس وقت کے حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ بادشاہ نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا، چیلنج کیا۔ اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اے بادشاہ کیا تو بتا اللہ نے تجھے بادشاہت دی ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ رب العالمین تجھے بادشاہ دینے والا ہے۔ اللہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو سمجھایا، پر سمجھنے کے لیے اس کا دل نہیں تھا۔ نمرود بادشاہ لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف رکھے ہوئے تھا، لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے، اس کے سامنے جھک رہے تھے، وہ اس بات پر خوش تھا۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، قوم کو بھی نہیں چھوڑا۔ آخر کار بادشاہ ہوتا ہے سلطنت کا، اپنے ملک کا، وہ رعایا کے لیے حق میں کچھ موافق ہوتا ہے۔ جب دلائل سے بات بادشاہ سنتے ہیں، اگر بات درست ہو تو مان لیتے ہیں، اگر بات درست نہ ہو تو رد کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بھائیو، حضرت ابراہیم کی بات کیسے درست نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی لے کے آئے۔ جی بات ہو رہی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یحیی میرا زندہ بھی کرنے والا ہے، ویمیت اور مارنے والا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت کا نظام ہے، تجھے بھی مار دے گا اور دوبارہ قیامت کے دن تجھے بھی زندہ کرے گا۔
نمرود بادشاہ نے کیا کیا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا اچھا کیسے؟ نمرود نے جلدی جلدی حکم دیا کہ جیل سے 2 قیدیوں کو منگواؤ جس کے متعلق کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سزائے موت کا فیصلہ نہ ہو، اور جس کے متعلق سزائے موت کا فیصلہ ہو ان 2 قیدیوں کو لگاؤ۔ اور کہنے لگا کہ حکم دے دیا کہ جس کو سزائے موت ہے اس کو نہیں قتل کرنا، جس کو سزائے موت نہیں ہے اسے قتل کر دو۔ ایسا کر دیا۔ کہا اے ابراہیم تو کہنے لگا ہے کہ میرا اللہ اس طرح کرتا ہے، لیکن وہ پاگل مشرک نمرود تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نمرود کو کس نے پیدا کیا؟ جب انسان غرور اور تکبر میں آتا ہے تو پھر انسان کو کوئی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ تو بہرحال میرے دوستو بھائیو، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا یحیی و یمیت، پھر اب نمرود بادشاہ نے آگے سے یہی کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ جب یہ دلیل ختم ہوئی اس کے بعد حضرت نے دوسری دلیل دی، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، اور فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور اللہ مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے یہ دلیل پیش کی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر جو کفر تھا بھاگ پڑا پیٹھ دے کر، اسے جواب نہیں آیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ تو کفر کرنے والا تھا، اس کا منہ بند ہو گیا، جواب نہیں دے سکا۔ کافر حق کا پکا رہ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب تو میرے اختیار میں نہیں ہے، سورج تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کیسا انداز میرے اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اور لوگوں ٹھیک ہے سورج اور چاند کے اندر تمہارے نفع نقصان بھی ہوں گے، لیکن وما خلق اللہ ذالک الا بالحق، میں اللہ تو اس لیے پیدا کرتا ہوں، اس لیے سورج اور چاند کو بنایا الا بالحق کہ تاکہ میں اللہ کی توحید واضح ہو۔ یہ تو میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو۔ آگے میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی بات کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کر دیا کہ 1000 سال موت آ گئی، موت کے بعد اللہ کریم نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، تفصیل لمبی ہو جائے گی۔
دوسری بات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ سبحان اللہ۔ جب نمرود بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں درخواست کرنے لگے کہ یا اللہ سائیا، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے تیری توحید پر، تیری ربوبیت پر، تیرے پیغام پر یقین ہے، لیکن ذرا مجھے دکھا تو صحیح، ارنی کیف تحیی الموتى، تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیا نہیں میں کہ ایمان تو رکھتا ہوں اللہ، ہر بات کو ماننے کے لیے طاق ہوں، تیار ہوں، لیکن میرے دل میں جو بات ہے یہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں ابراہیم کا دل تیری توحید کے ساتھ اور زیادہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ کریم نے ترکیب دکھائی، اللہ کسی مردے کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیتے، لیکن اللہ نے کیسی عجیب ترکیب بتائی، اے ابراہیم اگر تو دل مطمئن کرنا چاہتا ہے، میں اللہ تمہیں حکم کرتا ہوں، 4 پرندے مختلف قسم کے پکڑو اور ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر دو، کیما بوٹی بوٹی کر دو، ساروں کو آپس میں لخبت کر دو، ملا دو، اور پھر 4 پہاڑوں پہ دور دور کناروں پہ رکھ دو، پھر اس کے بعد جو پرندے آپ نے ذبح کیے ہیں ان کو ان کے نام سے پکارو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے ٹکڑے رکھ دو پہاڑوں پر، اور ثم ادعہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم میرے پیغمبر پھر ان کو آواز دے، کبوتر ہے اور مور ہے، کوا ہے، جو بھی ہے سب کو بلاؤ، آوازوں دو، آوازیں دینے کے بعد ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا۔ آگے فرمایا وَعَلَمْ، یقین رکھ میرے پیغمبر، ان اللہ عزیز حکیم، تیرا رب زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے سامنے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہم نمرودوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کو بھی عذاب دے کے برباد کر دیتے ہیں، لہذا میرا پیغمبر خیال کرنا اپنی مضبوطی یقین ان مشرک کے اٹکل پچو کے پیچھے خیال کرنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے، مزید پختہ ہو گئے، اپنے امتحانوں کے اندر مزید کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے حضرت ابراہیم کو بڑے امتحانوں سے اپنایا۔ حضرت ابراہیم کو باپ نے اپنے گھر سے نکالا، پہلا امتحان، اور دوسرا بڑا امتحان کہ بندہ قوم کا مقابلہ کرے اور پھر بادشاہ کا مقابلہ کرنا، وقت کی حکومت کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، انسان کے قتل و کا منصوبے بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے بڑی استقامت کے ساتھ یہ اپنا یہ امتحان نبھا لیا، میں اللہ نے اس سے کامیاب کر دیا، اور نمرود بادشاہ کے منہ کو بند کر دیا، اس کے کہنے میں زبان کے اندر کوئی طاقت سکت موجود نہیں تھی، سارے معاملے ہو گئے۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کا امتحان، اس میں کامیاب ہوئے۔ تو انشاءاللہ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ تیسرا امتحان بیان کروں گا، اور اس کے اندر مزید وضاحت آئے گی کہ حضرت ابراہیم نے سارے مقابلے نبھائے لیکن اپنے پیغام سے باز نہ آئے، وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب حضرت ابراہیم ہجرت کرنے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی مفسرین نے لکھا 75 سال عمر تھی، تو اس 75 سال یعنی 40 اور پھر 80 یعنی 40 اور 75 35 سال بنتے ہیں، تو 35 سال یہ سارے معاملے پیش آتے رہے۔ تو پھر آخر کار آخری معاملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر کی باتوں سے لاجواب قوم بھی، بادشاہ بھی اور سارے لوگ لاجواب ہو گئے، تو آخری حربہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی جان کے ساتھ کھیلا۔ وہ انشاءاللہ تیسرا امتحان ہوگا، زندگی ہوگی تو پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔